تاب کے درگے تیرگی می روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد نبی الحرمین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بلقیس کے پہنچنے سے پہلے بلقیس کے تخت کو لے آنے کا حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو منشا تھا، آپ نے اس منشے کو اپنے درباریوں کے سامنے ظاہر کیا۔ کون ہے جو بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت اٹھا کر لا لے؟ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس کہنے کے بعد خادمین جو تھے، درباری جو تھے سلیمان علیہ السلام کے، ان میں سے دو لوگوں نے یہ آفر کیے کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو کیا ہوا وہ آج ہم پڑھیں گے۔ پس سلیمان گفت با لشکر آیا، تخت اورا حاضر آرید این زمان۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اعلان کیا اپنے لشکر میں کہ کون ہے جو بلقیس کے تخت کو فوری حاضر کرے میرے دربار میں، کس کے اندر اتنی طاقت ہے، کون یہ کام کر سکتا ہے۔ گفت افریتے کہ تخت شراب فن حاضر آرم تا تو زی مجلس شدم۔ ایک جن تھا جو جادو جانتا تھا، اس نے کہا کہ میرے پاس ایک ایسا ہنر ہے، ایک ایسا فن ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے آپ کے اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے میں بلقیس کے تخت کو حاضر کر دوں گا، جادو کے اثر سے بلقیس کے تخت کو یہاں لا لوں گا۔ لیکن چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام جانتے تھے کہ جو جادو ہوتا ہے وہ طاقت اصلی طاقت نہیں ہوتی، وہ دھوکے بازی کی طاقت ہوتی ہے۔ جادو کی طاقت سے استفادہ کرنا یہ اہل اللہ کا طریقہ کار کبھی بھی نہیں رہا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس آفر کو قبول نہیں کیا۔ گفت آصف من و اسم اعظمش حاضر آرم پیش تو در یک تمش۔ پھر ایک درباری تھا، خاص مصاحبین میں سے تھا سلیمان علیہ السلام کے، آصف اس کا نام تھا، آصف بن برخیہ۔ اس نے کہا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ جس کو مل جائے وہ آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے اس کی طاقت سے۔ تو میں اسم اعظم کی مدد سے ایک لمحے کے اندر بلقیس کا تخت یہاں پر حاضر کر دوں گا۔ گرچہ افریت استاد سحر بود لیک آن از نفخ آصف رو نمود۔ حالانکہ یہ جو جن تھا وہ جادو کا استاد تھا، لیکن وہ تخت نہیں لا سکا۔ اس نے کوشش بھی کی لانے کی، لیکن وہ تخت نہیں لا سکا۔ لیکن آصف نے ایک ایسا دم کیا کہ اس کے بعد ایک لمحے میں پلک جھپکتے ہی وہ تخت وہاں سے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچ گیا۔ حاضر آمد تخت بلقیس آزما لیک آصف نز فن افریتیاں۔ بلقیس کا تخت فوراً آ گیا تھا، لیکن وہ آصف کی وجہ سے آیا، جنوں کے ہنر کی وجہ سے نہیں آیا۔ مطلب جہاں اہل اللہ کا معاملہ آتا ہے وہاں پر جادو کام نہیں کرتا، اسم اعظم کام کرتا ہے۔ گفت حمداللہ برینو سچنی کہ بدیدستم ز رب العالمین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جیسے ہی تخت کو اپنے دربار میں دیکھا، فوری الحمدللہ کی آواز بلند کی اور اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف بیان کرتے ہوئے کہنے لگے کہ یہ سب رب العالمین کی جانب سے ہے، اس کا کرم ہے جو آج یہ کام اتنی آسانی کے ساتھ ہو گیا۔ پس نظر کر دا سلیمان سوئے تخت، گفت آرے گول گیری اے درخت۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کی جانب دیکھا، دیکھ کر اب طاقت سے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کی وجہ سے ایک ایسی بظاہر ناممکن دکھائی دینے والی چیز تھی تخت کا وہاں پر آنا، لیکن آ گیا۔ جب خدائی طاقتیں کام کرنے لگتی ہیں تو بظاہر ناممکن باتیں بھی ہو جاتی ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جب تخت کی جانب دیکھا تو اندر سے ایک خوشی ضرور ہوئی، لیکن پھر آپ نے تخت
کی اس حیرت انگیز چیز کو اپنے دل میں جگہ نہیں دی، کیونکہ جو چیز آپ بلقیس کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ بلقیس کے دل میں وہ تخت بیٹھا ہے، اس کو نکالنا ہے، تو اب سلیمان کے دل میں وہ تخت کہاں سے بیٹھ سکتا تھا؟ سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کی جانب دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ اے درخت، تو احمقوں کو پھنسانے والا ہے۔ اب تخت کو سلیمان علیہ السلام نے درخت کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ تخت بھی لکڑی کا ہوتا ہے اور لکڑی جھاڑ سے نکلتی ہے، اسی لیے آپ نے تخت نہیں فرمایا، درخت فرمایا۔ پیش چوبو پیش سنگے نقش کند، اے بسا گولاں کے سرہامی نہند۔ لکڑی اور تراشا ہوا پتھر، یہ دو ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کے اندر بہت سے احمق لوگ، بے وقوف لوگ ہوتے ہیں، دھوکہ کھا جاتے ہیں اور ان کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ جیسے درخت کی لکڑی ہے ویسے ہی زمین کا پتھر ہے۔ جیسے درخت کی لکڑی تخت کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو، کوئی طاقت نہیں رکھتی، اس کو ایک بندہ پلک جھپکتے ہی اٹھا کر لا لیتا ہے، تو ویسے ہی درخت ہو کہ پتھر ہو، وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کے سامنے جھکا جائے۔ اب جو لوگ درختوں کی پوجا کرتے ہیں، پتھروں کے سامنے سجدے کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، اس کو آپ بے وقوف کہتے ہوئے مخاطب کرتے ہیں۔ ساجد و مسجود از جاں بے خبر، دیدہ از جاں جنبش وندک اثر۔ سجدہ کرنے والا اور جو مسجود ہے جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے، دونوں بھی جان سے بے خبر ہیں۔ جان کیا ہوتی ہے ان دونوں کو پتہ نہیں ہے۔ ایک تو خود وہ مسجود ہے جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے، اس کے اندر تو جان ہے ہی نہیں، اس کو جان کی تو کوئی خبر ہو نہیں سکتی۔ اور جو سجدہ کرنے والا ہے، جو اس کو تو جان ہے لیکن وہ ایسی چیز کو سجدہ کر رہا ہے جو بے جان ہے، تو اس کا مطلب اس کو بھی جان کی خبر نہیں ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بے جان چیزوں کے اندر بھی کچھ حرکت ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں استدراج۔ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ بے دین لوگوں کے اندر بھی کچھ طاقت دے دیتا ہے، وہ کیوں دیتا ہے اس کا ذکر بعد میں آئے گا، لیکن کبھی کبھار ایسی حیرت انگیز چیز بے جان چیزوں میں بھی ہو جاتی ہے۔ جیسے جبریل علیہ السلام کے سواری کے پیر کے نیچے جو گھاس اگی تھی وہ ایک بچھڑے کے منہ میں ڈال دی گئی اور وہ بات کرنے لگ گیا۔ ایسا کبھی کبھار ہوتا ہے، لوگ اس بچھڑے کو پوجنے لگے، تو ایسا کبھی کبھار ہوتا ہے، لیکن وہ اس بے جان چیز کے اثر کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کے دوسرے اسباب ہوتے ہیں۔ دیدہ در وقتے کے شد حیران و دنگ، کے سخن گفت و اشارت کرد سنگ۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایسی چیزوں کو دیکھ کر بڑا حیران ہو جاتا ہے کہ ایک بے جان چیز بات کر رہی ہے، ایک پتھر بات کر رہا ہے، کوئی ایسی چیز جس کے اندر جان نہیں ہے اس کے اندر حرکت ہو رہی ہے، ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ چیز سچی ہے یا حق ہے۔ نرد خدمت چوں بنا موضع بباخت، شیر سنگی را شقی شیر شناخت۔ اگر اللہ تعالیٰ جیسے آپ کسی کتے کے سامنے کبھی روٹی ڈال دیتے ہیں یا گوشت کی بوٹی ڈال دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھار ایسے کتوں کے سامنے بھی کچھ ایسی چیزیں ڈال دیتے ہیں۔ یہ وہ ہے مثال۔ تو بے موخع نرد کا کھیل کہتے ہیں اس کو، کچھ وقت کے لیے آتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے۔ پتھر کے شیر کو لوگ اصلی شیر سمجھ بیٹھتے ہیں۔ جب پتھر کے شیر کے اندر حرکت ہوتی ہے تو لوگ اس کو اصلی شیر سمجھ بیٹھتے ہیں۔ جب پتھر کی بنائی ہوئی چیز میں حرکت ہوتی ہے یا پتھر کی بنائی ہوئی چیز کے منہ سے کوئی آواز نکل جاتی ہے، لوگ حیران ہو جاتے ہیں اور پھر اس کو خدا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ از کرم شیر حقیقی کرد جود، استخانے سوئے سگ انداخت زود۔ یہ اصل میں ہوتا اس لیے ہے کہ جو حقیقی شیر ہوتا ہے اس نے سخاوت کر دی ہوتی ہے، بھیک ڈال دیا ہوتا ہے اپنے کرم سے۔ کتے کے سامنے ہڈی ڈال دیتے نا، ویسے ہی معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھار کافروں کو بھی کچھ ایسی طاقت دے دیتا ہے، کچھ وقت کے لیے آ جاتی ہے، لیکن یہ پرماننٹ نہیں ہوتی۔ اس کو کہتے ہیں استدراج۔ ایک ہوتا ہے معجزہ جو انبیاء کرام کے ہاتھ سے سرزد ہوتا ہے، وہ حق پر ہوتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے استدراج جو کافروں کے ہاتھ سے ہو جاتا ہے، جو دیکھ کر یا سن کر انسان کی عقلیں حیران ہو جائیں۔ اور ایک ہوتی ہے کرامت، یہ نبی کے ہاتھ سے تو نہیں ہوتی بلکہ اللہ کے کسی نیک بندے کے ہاتھ سے ہو جاتی ہے۔ یہ معجزے کے انڈر میں ہیں۔ ایسا معجزہ نبی اپنی مرضی سے
اپنی طاقت سے دکھاتا ہے، ویسے ہی ولی اپنی کرامت اپنی مرضی اپنی طاقت سے نہیں دکھاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ سے سرزد کرا دیتا ہے۔ اور جس کسی ولی سے جو بھی کرامت ظاہر ہوتی ہے وہ کرامت اس کے نبی کے معجزے کا عکس ہوتی ہے، وہ اپنے آپ سے نہیں دکھاتا، اس کے نبی کا فیض کام کرتا ہے تو وہ کرامت ظاہر ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے استدراج بھی ہوتا ہے، کبھی کبھار شیطانی طاقتوں کو بھی اللہ تعالیٰ کچھ چھوٹ دے دیتے ہیں کچھ ایسی چیزیں کرنے کی، لیکن اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے آپ کھانا پکاتے ہیں خود کے کھانے کے لیے، لیکن بچا ہوا کھانا کتے کو بھی ڈال دیتے ہیں، بلی کو بھی ڈال دیتے ہیں، ویسا معاملہ ہوتا ہے۔ گفت گرچہ نیست آ سگ بر قوام، لیک مارا استخاں لطف است عام۔ اگرچہ وہ کتا راہ راست پر نہیں ہے، حق پر نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آپ ہڈی ڈالتے ہیں، اس کو پالنے پوسنے کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی آپ اس کو کھلاتے پلاتے ہیں۔ یہ ایک عام مہربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کے ساتھ عام مہربانی کرتا ہے، دنیا کی حد تک تو کرتا ہے، اب آخرت میں جس کے ساتھ کرنا ہے اس کے ساتھ ہی کرے گا، سب کے ساتھ نہیں کرے گا، لیکن دنیا میں اس کی مرضی، جس کو چاہے جو چاہے دے دے۔ کئی کافر ایسے ہیں جن کے پاس دنیا کا مال دولت ایمان والوں سے کئی گنا زیادہ ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ دنیا اجر کی بدلے کی جگہ تو نہیں ہے، اجر اور بدلہ تو آخرت میں ہی ہوگا، یہاں تو نہیں ہوگا۔ یہاں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جو چاہے دے دیتا ہے، وہ خیرات کہتے ہیں، لے لے، کیا کیا ہونا لے لے، دیتا جاتا ہے دیتا جاتا ہے، اور کبھی کسی ایمان والے کو مصیبتوں میں رکھ دیتا ہے۔ اب اس کا جو بدلہ ہوگا وہ تو آخرت میں ہوگا، لیکن دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی عام مہربانی دکھا دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں عام مہربانی نہ دکھائے تو پھر جو اللہ کے ہی وجود کا انکار کرنا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو رزق کیوں دے رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہی کے وجود کا انکار کر دو، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں کھلائے گا، پلائے گا، اچھا رکھے گا، سب کرے گا، کیونکہ دنیا روز جزا نہیں ہے، مقام جزا نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ بات اس لیے بیان کی گئی ہے کہ مولانا روم یہ بیان کرتے ہیں کہ جیسے سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو دیکھا اور یہ حیرت انگیز چیز نمودار ہو گئی، جو نہیں سوچتے تھے وہ ہو گیا، تو کہیں اس کا آنا سلیمان علیہ السلام کو اس کی جانب راغب نہ کر دے، تخت سلیمان علیہ السلام کی نظر میں کوئی حیثیت والا یا کوئی مقام والا نہ بن جائے، اسی لیے اس کی اہمیت کو گرا رہے ہیں اپنی نظر میں سے۔ اب یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان لوگوں کا دنیاوی چیزوں کے اوپر دل نہیں ہوتا، حالانکہ دنیاوی چیزیں حاصل کرتے ہیں، ایک خاص مقصد کے تحت کچھ لیتے ہیں، کچھ حاصل کرتے ہیں، کچھ کوشش کرتے ضرور ہیں، لیکن یہ چیزیں ان کے دل میں نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر بات نکل گئی ہے تو مولانا روم جو ہے حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعت کی جو مدت تھی، چونکہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں تھی، آپ نے ان کو دودھ پلایا، تو وہ جو رضاعت کی مدت ہے وہ ختم ہونے کے بعد جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دادا حضرت عبد المطلب کے سپرد کرنے کے لیے جب لا رہی تھیں، تو راستے میں جب وہ کعبۃ اللہ کے پاس پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غائب ہو گئے، تو اس سے حضرت حلیمہ سعدیہ پریشان ہو گئیں۔ اس وقت کسی نے ان کو ایک بت سے مدد چاہنے کا مشورہ دیا، گمشدہ لڑکے کو واپس لانے کے لیے۔ بڑا دلچسپ واقعہ وہ آپ بیان کریں گے۔ قصہ راز حلیمہ گویمت تاز دایت داستان اوغمت۔ میں تم سے حلیمہ سعدیہ کا وہ قصہ کہتا ہوں، تم اگر وہ قصہ سنو تو تمہاری غم جو ہوتے ہیں دنیا کے وہ دور ہو جائیں گے، یہ داستان تمہارے غموں کو دور کرنے کا موجب بنے گی۔ مصطفیٰ را چون ز شیر و باس کرد، بر کفش برداشت چون ریحان و ورد۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ رضاعت کا زمانہ مکمل ہو گیا، جو ذمہ داری آپ کو دی گئی تھی دودھ پلانے کی، آپ نے پلائی، حفاظت کی بچے کی، اور وہ جو مدت گزر گئی تو اس کے بعد آپ نے ان کا دودھ چھڑایا، اور بہت ہی پھول اور گلاب کی طرح خوشبودار، ریحان کہتے ہیں خوشبودار چیز، چاہے وہ پھول کی شکل میں ہو چاہے پتوں کی شکل میں ہو، حفاظت کی بچے کی۔ اس کے بعد اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے حوالے کرنے کے لیے مکہ آئیں۔ نی گریزانی دشز ہر نیک و بد، تا سپارد آ شہنشاہ را بجد۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ شیر خوار تھے تو ہر طریقے سے حفاظت کرتی تھی، ان کا خیال کرتی تھی، بچا بچا کے رکھتی تھی لوگوں سے، اور کہتی تھی کہ جب تک میری ذمہ داری میں، میری کفالت میں ہے، میں ان کو کوئی ضرر پہنچنے نہیں دوں گی۔ اس کے بعد جب مدت گزر گئی تو آپ نے ارادہ کیا کہ اب وقت ہو چکا ہے، اب میں لے جا کر ان کے دادا کے حوالے کر دوں گی بچے کو۔
چو ہمی آور دمانت راز بیم شد کعبہ وامدو اندر حتیم. جب آپ کو خیال ہوا حضرت حلیمہ سعدیہ کو اب واپس کر دینا چاہیے، امانت جس کی ہے اس کے حوالے کر دینا چاہیے، تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبد المطلب کے حوالے کرنے سے پہلے کعبۃ اللہ آئی. وہاں پر کعبۃ اللہ پہنچنے کے بعد سوچا کہ ایک طواف کر لیں، اس کے بعد جا کے حوالے کریں. حتیم میں تھی. حتیم کعبۃ اللہ کا وہ حصہ ہوتا ہے جو اصل میں کعبۃ اللہ ہی کا حصہ ہے، لیکن اس کے اندر عمارت نہیں ہوتی، عمارت کے باہر ہوتا ہے، اور وہاں پر ایک کرو ٹائپ کی ایک چھوٹی سی دیوار اٹھا دی جاتی ہے. وہاں پر بھی لوگ جاتے ہیں، اندر نماز وغیرہ پڑھتے ہیں. اب آج کل تو اتنا زیادہ ہجوم ہے کہ وہاں پر جانے کا موقع نہیں مل رہا ہے لوگوں کو، لیکن حال تک بھی لوگ آرام سے وہاں جا کر نماز پڑھا کرتے تھے. تو کعبۃ اللہ کا ایکچولی اندرونی حصہ ہے وہ، لیکن ہوتا ہے کعبۃ اللہ کی چار دیواری کے باہر. تو پہلے کے لوگ وہ حتیم میں جاتے تھے، وہاں پر بھی نفل ادا کرتے تھے. تو جب آپ کعبے میں گئی اور حتیم میں آئی تو ایک آواز آئی، از ہوا بشنید بانگے کہ حتیم تافت برتو آفتاب بس عظیم. کیونکہ اب حضرت حلیمہ سعدیہ کے گود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے چھوٹے. اس وقت ایک آواز آئی ہوا میں سے حتیم کو خطاب کرتے ہوئے کہ اے حتیم، تیرے اندر ایک بہت بڑا سورج اس وقت چمکا ہوا ہے. کعبۃ اللہ کے اس حتیم کے اندر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھوٹے معصوم تھے، ابھی شیرخوار تھے، اس میں جب آپ کو لایا گیا تو یہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے کان میں آواز آئی، اے حتیم امروز آیت برت زود صد ہزاراں نور از خورشید جود. اے حتیم، آج تجھ پر لاکھوں نور سخاوت کے سورج سے نکلیں گے. اب وہ وقت آ چکا ہے کہ جب تیرے اندر سے سخاوت کے نور نکلنے والے ہیں، برکتیں نکلنے والی ہیں، برکتوں کا دور شروع ہو چکا ہے. اب وہ معصوم جس کی خاطر دنیا بنائی گئی ہے، جو اب باطل کو باطل کرنے اور حق کو حق ثابت کرنے کے لیے جس کو آنا تھا، اب وہ آ چکا ہے، تیرے اندر ہے اس وقت موجود. اے حتیم امروز آرت در تو رخت محتشم شاہے کے پی کے اوست بخت. اے حتیم، آج ایک با حشمت بادشاہ، نصیبہ جس کا قاصد ہے، فارچون جس کا میسنجر ہے، وہ تیرے اندر آیا ہے اور برکتوں کا سامان لایا ہے. آج کچھ عجیب دن ہے، آج کچھ انوکھا دن ہے. اس طرح کی آوازیں حضرت حلیمہ کے کان میں آ رہی تھی. اے حتیم امروز بے شک از نوی منزل جہائے بالا می شوی. اے حتیم، بے شک آج جو روحیں ہیں، آسمان کی روحیں، اس کی منزل زمین بننے والی ہے. اور وہ جو سلسلہ رک گیا تھا، یعنی یہاں آسمانی روحوں کی منزل کا مراد یہ ہے کہ آسمانی روح سے مراد فرشتے. کچھ عرصے سے زمین پر فرشتے آنا بند ہو چکے تھے نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک کوئی فرشتہ آسمان سے زمین پر نہیں آیا تھا، اور خاص طور سے جبریل علیہ السلام وہی لے کر نہیں اترتے تھے کیونکہ کوئی نبی نہیں تھا. تو اب وہ بتایا جا رہا ہے کہ اب نبی کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، اب یہاں سے فرشتے اترنے لگیں گے. اور یہ اثر نہ ہوگا کیونکہ بیچ میں رک گیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک کم و بیش 600 سال کا وقفہ گزرا ہے، اور 600 سال کے اس وقفے کو دور فترت کہتے ہیں. اس میں کوئی نبی نہیں تھا، کوئی شریعت نہیں تھی، کوئی احکام نہیں تھے. 600 سال تک دنیا کے لوگ بغیر کسی احکام کے رہے زمین پر. ان کے لیے صرف اتنا کافی تھا کہ وہ ایک خدا کو مانے، بس اتنا کافی تھا. کوئی احکام نہیں تھے، کوئی حرام حلال نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. اب فرشتے آنے والے ہیں پھر سے زمین پر. جان پاکاں طلب طلبو جوخ جوخ آیدت از ہر نواحی مست شوخ. پاک لوگوں کی روحیں اب اے حتیم تیرے اندر آنے لگیں گی. اب اس وقت حالت تو یہ ہے کہ کعبۃ اللہ میں سناٹا ہے، اکا دکا کوئی آدمی ہی کعبۃ اللہ کی حدود میں داخل ہوتا ہے. ایسا دور چل رہا ہے نا، لیکن اب یہ دور ختم ہونے والا ہے. اب گروہوں کے گروہ طواف کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے آتے جائیں گے. جوخ در جوخ مطلب گروپس کی شکل میں آتے جائیں گے. 100 کا گروپ، 50 کا گروپ، 20 کا گروپ، 200 کا گروپ، 1000 کا گروپ، گروپس کی شکل میں آتے چلے جائیں گے. اب وہ دور آنے والا ہے کہ لوگ ہمیشہ 24 گھنٹے کعبۃ اللہ کے طرف گھومتے رہیں گے. گشتہ حیراں آ حلیمہ زاں صدا
نئے کسے درپیش نئے سوئے خفا۔ اس آواز سے حضرت حلیمہ حیران ہو گئی، نہ کوئی سامنے تھا نہ کوئی پیچھے تھا، ادھر ادھر ہر طرف تلاش کر رہی ہے، کوئی آدمی دکھائی نہیں دیتا، مگر آوازیں مسلسل آتی چلی جا رہی ہیں۔ شش جہت خالی ز صورت وی ندا، شد پیا پہ آ ندارا جاں فدا۔ یہ آواز چاروں جانب سے آ رہی ہے اور چار طرف کوئی نہیں ہے۔ چار طرف آپ نے نظر گھما کے دیکھ لیا، دور دور تک کوئی نہیں، لیکن چار طرف سے یہ آوازیں آ رہی ہیں اور ایک کے بعد ایک آتی چلی جا رہی ہیں، پے در پہ آ رہی ہیں۔ ان آوازوں سے اور ان آوازوں کی خوبصورتی سے، ان آوازوں سے پڑنے والے اثرات سے حضرت حلیمہ کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کی کیفیت پیدا ہوئی، جس پر آپ نے محسوس کیا کہ یہ کیسی آوازیں ہیں، ان آوازوں پہ میری جان فدا ہے۔ مصطفیٰ را برزمی بنہاد او، تا کند آبانگ خشرا جستجو۔ اب ان آوازوں کی تلاش کرنے کے لیے کہ آخر دیکھیں کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، حضرت حلیمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں سے حتیم میں نیچے لٹا دیا اور آوازوں کی تلاش کرتے ہوئے نکل پڑی کہ یہ آوازیں آ کہاں سے رہی ہیں۔ آخر جستجو تو کیا جائے کہ یہ آواز کون نکال رہا ہے، کہاں سے آ رہی ہے۔ چشمی انداخ آدم سو بسو کہ کجاستاں شہ اسرار گو۔ ہر جانب جا رہی تھی، ادھر جا رہی تھی ادھر جا رہی تھی، ہر طرف نظر ڈال رہی تھی کہ یہ جو راز بتائے جا رہے ہیں مجھے، یہ آواز دینے والا آخر کون ہے، کہاں سے آ رہا ہے، یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ کینچنی بانگے بلند از چپ و راست، می رسد یارب رسانندہ کجاست۔ ایسی بلند آوازیں، اور اس دور میں کوئی لاؤڈ اسپیکرز وغیرہ تو تھے نہیں کہ دور دور تک کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے، اور بڑی بلند آوازیں آ رہی ہیں، دائیں سے بھی آ رہی ہیں بائیں سے بھی آ رہی ہیں۔ تو آپ کو جستجو ہو گئی کہ آخر یہ آوازیں پہنچانے والا ہے کون، جا کے میں ڈھونڈوں تو صحیح۔ چوں ندیدو خیرو نومید شد، جس میں لرزاں ہم چو شاخ بیت شد۔ جب بہت تلاش کر لیا انہوں نے، کہیں سے کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، تو حیران بھی ہو گئی اور نا امید بھی ہو گئی، کیونکہ آپ نے کافی جستجو کی تھی لیکن اس کا پتہ نہیں چل سکا، تو ایک قسم کی مایوسی بھی چھا گئی کہ میں اتنا ڈھونڈنے کے بعد بھی مجھے پتہ نہیں چلا کہ یہ کس کی آواز ہے، اور حیرانی الگ تھی ساتھ میں۔ تو اس کی وجہ سے آپ بیت کی لکڑی کی طرح لرزنے لگی ہیبت کے مارے۔ جیسے آپ بیت کی لکڑی کو پکڑ لیجئے اور ایک طرف سے اس کو حرکت دیجئے، وہ کس طرح سے ہلتی ہے، اس طرح سے آپ خوف کے مارے لرزنے لگی۔ باز آمد سوئے آ طفل رشید، مصطفیٰ را بر مکان خود ندید۔ جب آپ نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر آواز کا کوئی پتہ نہیں چلا، تو ہمت ہار کے جب واپس آئی حتیم میں، دیکھا تو وہ طفل رشید، وہ پاکیزہ بچہ حتیم میں نہیں ہے۔ حیرت اندر حیرت آمد بردلش، کشت بس تاریک از غم منزلش۔ اب یہ ایک حیرانی تھی جو پہلے ہی ہوئی تھی، اب اس کے بعد اب یہ دوسری پریشانی لگ گئی، حیرانی پر حیرانی، پریشانی پر پریشانی والا معاملہ ہو گیا۔ اب غم طاری ہو گیا دل کے اوپر کہ ایک معصوم بچہ، وہ بھی کسی کی امانت، غائب ہو گیا ہے، گم ہو گیا ہے۔ اب ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ حضرت حلیمہ کو کہ ان کی دل کی دنیا اب تاریک ہو گئی ہے، پریشان ہو گئی۔ سوئے منزل ہا دوید و بانگ داشت، کہ بر دردانہ ام غارت گماشت۔ اب باہر نکلی ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس پاکیزہ معصوم بچے کو، ہر کسی کے پاس جاتی، آس پاس رہنے والے جتنے تھے ان لوگوں کے پاس جاتی، پوچھتی کہ کیا آپ نے کسی لڑکے کو دیکھا ہے، کسی کو لے جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ ادھر جاتی تھی، روتی تھی، چلاتی تھی کہ میرے موتی کو کس نے لوٹ لیا۔ مکیاں گفتند مارا علم نیست، ماں ندانستیم کہاں جا کودکیست۔ سارے مکے والے جو رہتے تھے آس پاس کی بستیوں میں، سب جگہ گئیں اور ہر کسی سے پوچھ لیا، سب نے یہی کہا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، بلکہ ہم نے تو یہاں پر بچے کو دیکھا ہی نہیں، کوئی بچہ آیا بھی ہے یہاں پر وہ بھی نہیں پتا ہم کو۔ ریخت چنداں اشکو کردو بسفغاں، کہ ازو گریاں شدنداں دیگراں۔ اب حضرت حلیمہ نے اس قدر آنسو بہائے، اس قدر فریادیں کی کہ ان کی آوازوں کو دیکھ کر سن کر دوسرے لوگ بھی رونے لگے، ان کے درد کی شدت دوسروں میں منتقل ہونے لگی۔ سینہ کوباں آچنا بگریست خش، کاخراں گریاں شدندز گریا اش۔ چھاتی پیٹتے ہوئے چلانے لگی، رونے لگی، ہائے ہائے کیا ہو گیا ہے،
بچہ کہاں چلے گیا. جو درد اور جو تکلیف ان کی آواز میں تھی، اس درد اور تکلیف سے سننے والے بھی رونے پر مجبور ہو گئے. اب اس کے بعد آپ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب حضرت حلیمہ نے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب ہر کسی سے درخواست کی، مدد مانگی کہ میری مدد کرو بچے کو ڈھونڈنے میں، لیکن سب کہتے تھے کہ ہم کو کچھ پتا نہیں. اچانک ایک بوڑھا عرب تھا، کافی بوڑھا تھا، کافی عمر رسیدہ تھا، ہاتھ میں لکڑی لے کر آ رہا تھا اور آ کر حضرت حلیمہ سے پوچھا کہ کیوں پریشان ہو، کیا ہوا ہے. تو پھر حضرت حلیمہ نے اس بوڑھے شخص کو یہ واقعہ سنایا. تو اس بوڑھے شخص نے ایک مشورہ دیا، ایک تجویز پیش کی کہ تم یہ کام کرو. اب وہ تجویز کیا ہے اور پھر حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ نے کیا کیا اس کے بعد، وہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے. صلی اللہ تعالی علی خیر سیدنا محمد وآلہ وسلم والحمد للہ رب العالمین. تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در لہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش